بھی رہے ہیں، یوسف کھڑا ہوا ہے۔ انسان جس چیز کو بناتا ہے، بنانے کے بعد وہ اسے حال پہ چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جب کسی چیز کو بناتا ہے تو بنانے میں بھی اس کی طاقت اور قبضہ اور اقتدار پورا رہتا ہے۔ جب تک وہ باقی ہے تو اس میں بھی اللہ کا غلبہ اور اقتدار پورا رہتا ہے۔ اس کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کے نفع اور نقصان، اس کی زندگی اور موت، اس کا ہر عمل اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قابض ہے، اور اس قبضے میں ایک ذرہ برابر کے لیے بھی کبھی ضعف نہیں آیا۔ بہت بڑا طاقتور پہلوان اس نے گرا دیا، اپنے مد مقابل کو گرفت مضبوط کر لی، لیکن اس گرفت کی مضبوطی کا ایک وقت ہے، پھر وہ خود بخود ڈھیلی ہو جائے۔ بڑی طاقتور حکومت اٹھی اور ساری دنیا کو دبوچ لیا، لیکن چند سالوں کے بعد اسی طاقتور حکمرانوں کے سلسلے میں ایسے نااہل محمد شاہ رنگیلے جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، جو فرخ سیر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، بہادر شاہ ظفر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، کہ وہ گرفت خود بخود ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چنگیز خان جیسے طاقتور بادشاہ کی اولاد کے ہاتھ سے بھی گرفت ڈھیلی ہو کر ملک اوروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جس دن سے اس نے کسی چیز پر اپنے قبضے کو جمایا ہے، اس میں اس حد تک کمال ہے کہ وہ آگے نہ بڑھتا ہے، نہ اس میں ذوق ہے، نہ وہ گھٹتا ہے۔ جس چیز کو جو شکل دی اس پر جیسے قبضہ رکھا، جس چیز کو فنا کیا، فنا کے بعد اس کے ذرات پر نظر رکھی اور قبضہ رکھا، کسی چیز کی نفع کی شکلیں، کسی چیز کی نقصان کی شکلیں، ان سب پر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے پوری طاقت کے ساتھ قابض ہے۔ اس کے قبضے میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سیکنڈ کے برابر اور ایک پل کے برابر نہ کبھی کمی ہوئی ہے، نہ کبھی زیادتی ہوئی ہے، نہ کبھی ذوق آیا ہے، بلکہ وہ ہر وقت اپنے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ لہذا کائنات میں جو بھی حرکت و سکون ہے، قرآن کی خبر یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی غیبی طاقت ہے۔ والارض فرشناها، زمین بچھ گئی، خود بخود بچھی کا نہیں، تمہارے اللہ نے بچھائی۔ فنعم الماہدون، ہے کوئی میرے جیسا بچھانے والا؟ فنعم الماہدون، وہ اللہ کہہ رہا ہے کیا کہنے میرے بچھانے کے، کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے۔ یعنی اس کا مرادی مطلب یوں نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دعویٰ کر رہا ہے کوئی ہے میرے جیسا بنانے والا۔ فقدرنا، کہ میں نے تمہیں ایک اندازے کے ساتھ بنایا۔ فنعم القادرون، کوئی ہے میرے جیسا اندازہ لگانے والا۔ یعنی کیا کہنے میرے اندازہ لگانے کے، کوئی ہے میرے جیسا جو سب کچھ کر کے دکھا دے، بتا دے، اور بنانے کے بعد اس کو اسی طرح اس پر اپنے قبضے کو بحال رکھے۔ تو قال الارض جميعا قبضته، زمین اللہ کی مٹھی میں ہے۔ رفع السماوات، آسمان بلند کیے، سبع سماوات طباقا، اوپر نیچے 7 بنائے۔ پھر کیا یہ آزاد ہیں؟ کہنے نہیں، یمسک السماوات، آسمانوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، زمین کو بھی پکڑا ہوا ہے، سورج چاند کو بنا کے گردش دے دی، کیا اب ان کی گردش آزاد ہو گئی ہے؟ کہنے نہیں، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اسی اللہ کے آپ بھی تابع ہے، چاند بھی تابع ہے، ستارے بھی تابع ہیں، جس سے پہلے تابع تھے وہ آج بھی تابع ہیں۔ دن رات کا نظام چلانے کے بعد کیا اب یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ کہ نہیں، یغشی اللیل النہار، وہی اللہ ہے جو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، رات کو دن کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ اور نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ نسلخ منہ النہار، سلخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو، کھال اتارنے کو۔ تو جیسے کھال اتارنے سے نیچے سے گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اور کھال اتارنے سے اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کے لے جانے کو کھال اتارنے سے تشبیہ دی کہ ہم کھال اتار لیتے ہیں کائنات میں سے، ہم اس کی کھال جب اتارتے ہیں تو ایک دم اندر سے اندھیرا باہر آ جاتا۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، روشنی اس کے فیض سے ہے، روشنی اس کی برکت سے ہے۔ جب وہ روشنی کی چادر کو اتار لیتا ہے اور اس کی کھال کو اتار لیتا ہے تو نیچے سے سب اندھیرے ہی اندھیرے نمایاں ہوتے ہیں۔ اب بھی دنیا میں صرف 3% حصہ ایسا ہے جو روشنی دے رہا ہے، 97% ایسا حصہ ہے جس کو بلیک ہول کہتے ہیں، اس میں کوئی روشنی، کوئی کسی قسم کی کوئی روشنی کوئی، اور اس میں اگر کوئی سیارہ گھس جائے تو ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پرزے ہو کر ہوا میں فضا میں بکھر جاتا ہے۔ اگر یہ سارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اگر یہ کہیں وہاں چلا جائے، اس بلیک ہول کی طرف کھنچ جائے، تو یہ ہم بشمول ہمارے جو کہ ہم بھی اسی کا ایک حصہ ہیں، ہم یوں غائب ہو جائیں کہ جیسے کوئی ایک ہلکا سا کنکر کسی بڑے
پھر طوفانی موجوں والے دریا میں ڈالا اور اس کنکر کا جا کے سب پتہ بھی نہ چلا. ایسے یہ ساری کائنات جو 3% کے حصے میں روشن ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ ادھر چلا دے جدھر اندھیرا ہے اور جس کو بلیک ہول سے تعبیر کرتے ہیں، تو اگر اس ساری کائنات کا کہیں وجود بھی نظر نہیں آئے. تو رات اور دن کا آنا اور جانا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. پھر موسموں کا بدلنا و تصریف، ان فی خلق السماوات والارض کا زمین کے بننے میں آسمان کے بننے میں غور کرو، زمین کے بچھنے میں آسمان کے بلند ہونے میں غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں غور کرو کہ دن کیسے آ رہا، رات کیسے آ رہی. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، بکھرے ہوئے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جہازوں کے چلنے پر غور کرو کہ کراچی سے ایک جہاز چلتا ہے اور جو کہ نیو یارک کے ساحل پہ جا کر ٹکتا ہے، اتنے سمندروں کو چیرتا ہوا. وہ کون سی طاقت ہے جتنے بڑے پانیوں کے ذخیرے پر ان تنکوں جیسے جہازوں کو لے کے چل رہا ہے اور انہیں ڈوبنے سے بچاتا ہے، غرق ہونے سے بچاتا ہے. حالانکہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے. ایک موج اگر اٹھ جائے تو ساری زمین کو کھا جائے، ہمالیہ پہاڑ تک کا نشان نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا الذی امرت البحار ففقهت قولی، میں وہ اللہ ہوں جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا اور انہوں نے میرے حکم کو سمجھا. ساتل امواج بامثال الجبال، طوفانی موجیں پہاڑوں کے قد و قامت والی اٹھتی ہیں، لیکن جب میرے امر سے ٹکراتی ہیں تو البتہ مذلۃ طاعتی، تو میں انہیں ذلیل کر کے خوار کر کے جھانک کی طرف دکھا دیتا ہوں. اگر میں اپنے امر کو ان موجوں سے ہٹا لوں تو کراچی سے اٹھی ہوئی موج صرف گلگت کو نہیں، وہ ہمالیہ پہاڑ کو بھی کھا سکتی ہے. اتنے بڑے آبی ذخیروں میں والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ کشتیاں جو یہاں سے چلتی اور وہاں تک پار چلی جاتی ہیں جس میں تمہارا نفع ہے. اگر سمندر اجازت نہیں دے ہماری کشتیوں کو چلنے کی اور اس کی بکھری ہوئی موجیں بے لگام ہو جائیں تو ساری دنیا کا تجارتی رابطہ ختم ہو جائے. اور ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے، خشکی سے نہیں. ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے. اگر اللہ پانی کو بے لگام کر دے تو سارا کائنات کا تجارتی نظام وہیں ٹھپ ہو کے رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ باری باری یہ بتا رہا ہے خلق السماوات، زمین آسمان میں کبھی بیٹھ کر سوچا تو کرو. واختلاف اللیل والنہار، دن رات میں سوچا تو کرو. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، جو کشتیاں چل رہی ہیں دریاؤں سمندر میں کبھی غور تو کرو. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے جو تمہارا اللہ پانی برساتا ہے. فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس سے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور چلاتا ہے. اور یہ سارے کرتا رہا. وتصریف الریاح، پھر ہواؤں کا چلنا، کبھی صبا، کبھی نسیم، کبھی صرصر، کبھی عاتیہ، کبھی مرسلات، کبھی داریات، کبھی حاملات، اور کبھی ناشرات، کبھی حاصفن، کبھی عاصفن، کبھی قاصفن، کبھی صرصر. یہ سارے ہواؤں کے نام ہے. وہ صرصر بن کے آتی ہے تو زمین کو الٹا کے رکھ دیتی ہے، اور وہ قاصف بن کے آتی ہے اور عاصف بن کے آتی ہے تو سمندر کی موجوں کو بخیر کے رکھ دیتی ہے. تو جب صرصر ہو اور عاتیہ، صرصر عاتیہ زمین کو ہلاک کرنے کے لیے ہے، عاصفن اور قاصفن سمندری مخلوق کو ہلاک کرنے کے لیے ہے. اگر عاصف عین سے الف عین سے عاصفن، عین الاسفاق عاصفن اور قاصفن، یہ وہ ہوائیں ہیں جب اللہ ان کو چھوڑتا ہے تو سمندر کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں. اور فرسن اور عادیہ، یہ وہ ہوائیں ہیں کہ اللہ ان کا در کھول دے تو سوری زمین کے نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے. تو وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا عدلنا اور بدلنا، اور مرسلات اور جاریہ اور مرسلات اور حاملات اور ناشرات اور غاریات، یہ رحمت کی ہوائیں ہیں. ناشرات، حاملات، ذاریات، مرسلات، یہ 4 ہوائیں رحمت کی، 4 ہوائیں عذاب کی. صرصر اور عاتیہ، عاصفن اور قاصفن یہ عذاب کی، وہ رحمت کی. تصریف الریاح، ہواؤں کا پھیر پھیر. والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا مسخر ہو کے کھڑے ہو جانا. ایسے پانی کے ٹینکر کہ جن کی نہ کوئی ٹینکی ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی گیٹ ہے، اور نہ کوئی والو پمپ ہے، اور نہ کوئی اس کے اوپر والو لگا ہوا ہے، نہ کوئی پریشر پمپ ہے. دھواں ہے، دھواں، اندر جاؤ تو دھواں، اور برسنے لگے تو ساری دنیا ڈبو دے پھر بھی اس کا پانی ختم نہ ہو. پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا غیبی نظام چلایا، اور تنوں تن پانی اللہ تعالیٰ نے فضا میں کھڑا کر دیا. اتنا بے وزن ہے کہ آپ اندر جائیں تو دھوئیں کی طرح بکھرتا ہوا نظر آئے. اور اسی کے جب اللہ تہانے کھول دے تو اسی دھوئیں میں سے اتنا پانی اللہ برسا سکتا ہے کہ سارا فیصلہ باد کیا ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی چڑھا دے، اور اس کے بادلوں میں ایک قطرہ پانی کی کمی نہیں آئے گی. وہ مون سون کا محتاج نہیں، اس کا امر ہی سب کچھ ہے. جب امر ہوتا ہے تو مون سون ہو یا نہ ہو
اللہ دوسری ہواؤں کو مونسون بنا دیتا ہے اور اس فضا کو اللہ پانی میں تبدیل کر دیتا ہے. کلایات کا میری نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس سب میں نشانیاں ہیں. تو میرے بھائیو، یہ میں نے خارجی نظام کی بات کی کہ سارا خارجی نظام اس پر اللہ تعالیٰ کا پورا قبضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کر نہیں سکتا. اب ایک انسانی نظام کہ کیا انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قابض ہے جیسے زمین آسمان پر قابض ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اسم اللہ نے ہماری کہانی چھپائی ہوئی ہے، ساری کہانی اسی میں اللہ نے بیان کر دی. انتم اشد خلقا، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ ام السماء، تمہارے بنانے میں زیادہ مشکل پڑے گی یا آسمان کو بنانے میں زیادہ مشکل ہوگی؟ ذرا آسمان کی وسعت دیکھو، نیلگوں چھت دیکھو، بے ستون کی چھت دیکھو، تاروں سے سجا ہوا آسمان دیکھو، سورج چاند کی گردش سے مزین ہوا آسمان دیکھو، کبھی رات کا اندھیرا کبھی دن کا اجالا. جس رب نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے تو یہ گلستان کالونی کے 5 فٹ کے آدمی کو نہیں تھام سکتا. انتم اشد خلقا ام السماء، بات تو اللہ نے یوں کی ہے کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ لیکن اس میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے؟ 7 آسمان کو بغیر ستون کے اتنی لمبی چوڑی چھت ہے، یہ آسمان کی وسعتوں کو اللہ کے سوا جانتا بھی کوئی نہیں. کہ میں نے اس کو جب ایک حکم کے ساتھ تھام کے کھڑا کر دیا، اتنی بڑی چھت ڈالی، لنٹر بھی کوئی نہیں، ستون بھی کوئی نہیں، ذرا چھت لمبی ہو جائے ستون نیچے نہ ہو تو لاکھوں ٹن لوہا بھی ہو تو چھت جھول کھا جاتی ہے، چھت جھول کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پورا ہر طرح من فطور کہ میں نے جو اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، نہ کوئی لنٹر ڈالا ہے نہ کوئی پلر ڈالے ہیں، کوئی مجھے جھول تو دکھاؤ، کہیں سے لفٹ گیا جو لفٹ جانا، کہ کہیں سے مجھے اس کا لفنا تو دکھاؤ، اس کا جھول تو دکھاؤ. ما لها من فروج، اور پھر کبھی ہو جاتا ہے کہ شگاف پڑ جاتے ہیں، چھت لمبی پھٹ جاتی، کہ مجھے کوئی پھٹن دکھاؤ، کوئی جھول دکھاؤ، کوئی اس کا کوئی عیب دکھاؤ، کوئی نقص دکھاؤ. جس رب نے اتنے طاقتور آسمان کو پکڑا اور باندھا ہوا ہے وہ رب تو نہیں ٹھیک چلا سکتا کہ فیصلہ آباد کا کوئی تاجر خیانت نہ کرے، کوئی تاجر سود سے تجارت نہ کرے، کوئی بینک سود کے نظام سے نہ چلے، کوئی زمیندار ظلم و تکبر سے نہ چلے، کوئی سیاستدان قوم کا مال ہڑپ نہ کرے، کوئی یہ CSP افسران یہ قوم کا اجتماعی خزانہ نہ لوٹیں، اور یہ سارے صدر وزیر چپراسی یہ سب کے سب جو لٹے بنے بیٹھے ہیں ان سب کو اللہ ایک چابک سے سیدھا کر دے اور یہ سارے تاجر جانبدار بنے، ساری عورتیں پردہ دار ہو جائیں، کوئی عورت بے پردہ نہ رہے، کوئی عورت خدا نہ خاصہ فاحشہ نہ بنے. یہ جتنے نوجوان گانے بجانے میں ڈوبے پڑے ہیں کہ جن کی گاڑیوں سے بھی تھائیں میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں، ان سب کو اللہ سیدھا کر کے دکھا دے. اور کوئی ایک نہ جو شیطانی گانا سنے اور سب کے کانوں میں قرآن کے ہیڈ فون لگ جائیں اور ہر وقت قرآن سنا جا رہا ہو انتم اشد خلقا من السماء، میں تمہارا قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا قابو کرنا؟ جس رب نے آسمان قابو کر کے دکھایا، چھت کو تان کے دکھایا، سورج کو دہتا کے دکھایا، چاند کو گھٹا اور بڑھا کے دکھایا، اور تاروں کو چھل ملا کے دکھایا، اور پہاڑوں کو گاڑ کے دکھایا، اور پانی کو بہا کے دکھایا، اور ہوا کو چلا کے اڑا کے دکھایا، اور کڑوے پتوں سے میٹھے پھل کو نکال کے دکھایا، اور اس میں بودے کو بھر کے دکھایا، اور اس میں رنگ بھر کے دکھائے، اس میں چاشنی ڈال کے دکھائی، اور اسی میں سے کڑوے کریلے نکال کے دکھائے، پھیکے خربوزے نکال کے دکھائے، ترش لیموں نکال کے دکھائے، اور ناریل کی چھت کے اوپر کھوپڑے کے اندر پانی کا اللہ تعالیٰ نے کٹورا بھر کے دکھایا. جو رب یہ سب کچھ کر کے تمہیں دکھا رہا ہے، اور گوشت پوشت کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ہوا میں اڑا کے دکھایا، پھر بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کر کے دکھایا. ما يمسكهن الا الرحمن، کوئی ہے ان پرندوں کو ہوا میں کھڑا کر کے دکھا دے، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جن کو اڑا کے دکھا دے، اتار کے دکھا دے، کھڑا